السلام علیکم ناظرین، میں محمود اسد چودھری اپنے پروگرام نئی سوچ کے ساتھ، جس میں ہم یورپ میں ہونے والی اہم خبروں اور ان پر تبصرہ کرتے ہیں اور واقعات کی بات کرتے ہیں۔ آج پہلی خبر ہم شامل کریں گے کہ سینکڑوں پاکستانی بوسنیا میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ یہ پاکستانی ایک کیمپ میں رہ رہے تھے، جس کیمپ میں آگ لگ گئی تھی پچھلے ہفتے، اور اب یہ کھلے آسمان کے نیچے سردی میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ خبر کی تفصیل کیا ہے، اس پر ہم بات کریں گے، اور اس کے علاوہ ہم شامل کریں گے خبر جرمنی سے، جہاں پر ایک 26 سالہ امام مسجد شاہد نواز قادری کو گزشتہ ہفتے قتل کر دیا گیا تھا۔ تازہ ترین خبر یہ ہے کہ ان کے قتل کے سلسلے میں پولیس ان کے سگے بھائی اور ان کی جرمن بیوی پر شک کر رہے ہیں، اور ان کو شامل تفتیش کر کے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس خبر کی تفصیل کیا ہے وہ بھی ہم بتائیں گے۔ گجرات کے شہری شاہد نواز قادری مرحوم کے ساتھ کیا ہوا۔ ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں، تاکہ یہ ویڈیو حکام بالا تک اور پاکستانی حکام تک پہنچ جائے۔ بہت شکریہ۔ بوسنیا ہرزیگوینا میں سینکڑوں پاکستانی پھنس کر رہ گئے ہیں اور زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ پاکستانی نوجوان بہتر مستقبل کا خواب آنکھوں میں سجائے ملک سے باہر نکلے تھے، اور اپنے گھر والوں کی معاشی حالت بہتر کرنے کے لیے ہر ملک مائے است کے ملک خدائے است کا عزم دل میں لیے باہر نکلے، لیکن بدقسمتی سے وہ بہت بری کنڈیشن میں ہے۔ بوسنیا یورپی ملک کروشیا کے بارڈر پر ہے، اور بوسنیا کے اندر ایک شہر ہے بہک، جو بارڈر سے 25 کلومیٹر دور ہے۔ وہاں پہ ایک کیمپ ہے جس میں ایشیا، افریقہ اور دیگر ممالک سے آنے والے ایسے غیر قانونی تارکین وطن کو رکھا جاتا ہے جو غیر قانونی طور پر بارڈر کراس کرنے کی کوشش میں پکڑے جاتے ہیں۔ اس کیمپ میں تقریباً 1000 کے قریب لوگ اس وقت پھنسے ہوئے ہیں، جس میں کثیر تعداد میں پاکستانی موجود ہیں۔ یہ کیمپ اس سال موسم بہار میں بنایا گیا تھا، اور اس کا عارضی کیمپ تھا۔ یہ صرف گرمیوں کے حوالے سے ایک ٹینٹ قسم کا کیمپ تھا، تو گرمیوں کے لیے بنایا گیا تھا، عارضی تھا۔ لیکن دسمبر میں جب بہت زیادہ سردی پڑ گئی، درجہ حرارت منفی پر گر گیا اور برف پڑنا شروع ہو گئی، تو اس وقت بوسنین حکومت نے یہ ارادہ کیا کہ اس کیمپ میں رکھے ہوئے لوگوں کو دوسرے قریبی کیمپ بہار میں منتقل کیا جائے۔ لیکن دوسرے کیمپوں کا کہنا تھا کہ وہاں پہلے ہی بہت زیادہ ایلیگل تارکین وطن موجود ہیں، اور وہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 10,000 کے قریب امیگرینٹس بوسنیا میں محصور ہیں۔ اس پر زیادتی یہ ہوئی کہ پچھلے ہفتے اس کیمپ کو آگ لگ گئی، اور یہ بیچارے پناہ گزین جن کے پاس سوائے چند چھوٹے بیڈز کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا، ان کو وہاں سے اپنی جان بچا کے باہر نکلنا پڑا۔ لیکن اس کے باوجود اب بوسنین حکومت کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے کہ وہ ان کو کہاں پہ منتقل کرتی ہے۔ یہ پاکستانی اور یہ دیگر افریقی تارکین وطن خون میں کو منجمد کر دینے والی چرخ بستہ ہواؤں اور ٹھنڈی برف باروں میں ان ٹینٹوں کے نیچے موجود ہیں، اور اپنے آپ کو خود ہی بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کوئی آگ جلا رہا ہے، کوئی گرم پانی کر کے اپنے پاؤں پر رکھ رہا ہے، اور ایک بہت ہی غیر انسانی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ یورپی یونین اور دیگر اداروں نے بوسنین حکومت پر بہت زیادہ تنقید کی ہے اس حوالے سے، لیکن بوسنیا کے جو اس کیمپ جس کا نام لیپا ہے، اس کے جو ذمہ داران ہیں، ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے دیگر کیمپس سے مدد مانگی تھی، لیکن انہیں مدد نہیں پہنچی۔ واقعی درجہ حرارت گر چکا ہے، اور واقعی لوگوں کی حالت بہت خراب ہے۔ آگ لگنے کے باوجود بوسنین حکام اور اس کیمپ کے حکام یعنی لیپا میں تارکین وطن کے لیے کسی نئی رہائش کا بندوبست نہیں کر سکے۔ 1000 کے قریب افراد سردی میں پھنس گئے ہیں، جو بغیر کسی سہولت کے
اور بغیر کسی امدادی ہیلپ کے اپنا گزارا کر رہے ہیں. ان کو کچھ امدادی تنظیمیں پارسل کی صورت میں کھانے پہنچاتی ہیں اور اس سے کھا کر گزارا کر رہے ہیں. لیکن سردی کا کیا علاج ہے؟ چشمدید گاؤں اور روٹرز اور دیگر اخبارات کا کہنا ہے کہ یہ کتے کو بیڈ بنا کر اس کے اوپر لیٹتے ہیں. یورپی یونین اسی سال بوسنیا کی حکومت کو 60 ملین یورو کی مدد دے چکی ہے. اس کے علاوہ مزید 25 ملین یورو بھی دیے جا چکے ہیں تاکہ ان پناہ گزینوں کی مدد کی جا سکے. لیکن اس کے باوجود بوسنین حکومت کوئی متبادل انتظام نہیں کر سکی. پولیس نظم و ضبط برقرار رکھنے کی کوشش کر رہی ہے. ریڈ کراس کا محکمہ ان کو پانی اور کھانا مہیا کر رہا ہے. لیکن کیمپوں میں ہجوم اتنا زیادہ ہے کہ ان کو کہیں پہ شفٹ نہیں کیا جا سکتا. اگر اس کو کسی دوسرے کیمپ میں بھیجنے کی بات کی جاتی ہے تو اس شہر کے لوگ ہنگامہ شروع کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ان تارکین وطن کو اپنے شہر میں نہیں آنے دیں گے. بین الاقوامی جریدہ ریوٹرز کو انٹرویو دیتے ہوئے ایک پاکستانی نوجوان جس کا نام قاسم بتایا گیا ہے اس کا انٹرویو چھپا ہے. وہ کہتے ہیں ہم جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، حتیٰ کہ جانور ہم سے بہتر زندگی گزار رہے ہیں. اگر وہ ہماری مدد نہ کریں تو ہم مر جائیں گے، لہٰذا برائے کرم ہماری مدد کی جائے. کیمپوں کے اندر دیواریں بھی نہیں ہیں، بس نیچے گتے ڈالے گئے ہیں اور دیواریں عارضی بنائی گئی ہیں رکاوٹیں کر کے. پاؤں کے اوپر گیلا پٹیاں کر کے رکھی جا رہی ہیں اور سردی سے بچنے کی کوشش کی جا رہی ہے. چشمدید گاؤں کا کہنا ہے کہ بعض تارکین وطن تو جوتے پہن کر سونے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے سردی کو سے بچا جا سکے. یاد رہے کہ اس بارڈر کے ذریعے تارکین وطن کروشیا میں انٹر ہونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کروشیا کی پولیس ان پر تشدد کرتی ہے اور ان کو واپس دھکیل دیتی ہے. میری حکومت پاکستان سے اور پاکستانی سفارت خانوں سے التماس ہے کہ ان لوگوں کی مدد کی جائے. کوئی شک نہیں کہ انہوں نے اپنا ملک چھوڑا اور غیر قانونی رستہ اپنایا. کوئی شک نہیں کہ ملک میں ان کے لیے حالات نہیں تھے تو شاید ان کو مجبوری میں ایسا کرنا پڑا ہوگا. لیکن اس کے باوجود وہ پاکستان کی شہری تو ہیں، ان کی مدد کرنی چاہیے اور جب زندگی اور موت کا مسئلہ ہو تو اس وقت پیچھے نہیں رہنا چاہیے. یورپی ادارے اس حوالے سے کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن ہماری حکومتوں کو بھی چاہیے کہ اس سلسلے میں ان کی مدد کریں. جرمنی میں گزشتہ 21 دسمبر کو ایک پاکستانی امام شاہد نواز قادری کو اس وقت قتل کر دیا گیا جب وہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ شام کی سیر کر رہے تھے. پچھلے ہفتے آنے والی خبروں کے تحت یہ بیان کیا گیا تھا کہ یہ پولیس کو فون اس کی بیوی نے کیا تھا. ان کا کہنا تھا کہ میں بھی بے ہوش ہو گئی تھی اور جب مجھے ہوش آیا تو میں نے پولیس کو کال کی. ہم لوگ پارک کی سیر کر رہے تھے کہ کوئی حملہ آور نمودار ہوا اور اس نے ہمارے سروں پر سلاخ ماری. جرمنی میں موجود یہ امام مسجد وہاں شٹوٹگارٹ کے شہر کی مسجد المدینہ میں نائب امام تھے. ان کی عمر 26 سال ہے اور ان کا تعلق پاکستان کے ضلع گجرات سے ہے. لیکن اس ہفتے ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. 28 دسمبر کو پولیس نے یہ بتایا ہے کہ انہوں نے شاہد نواز کی قتل کے لیے ان کی جرمن بیوی اور ان کے بھائی کو شامل تفتیش کر لیا ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ جب انہوں نے شاہد نواز قادری کے گھروں کا جائزہ لیا اور تفتیش لی تو اس میں ایسے ایویڈنس ملے ہیں جس سے یہ شک قوی ہو گیا ہے کہ شاہد نواز قادری کو قتل کرنے میں اس کی بیوی اور اس کے بھائی کا گٹھ جوڑ ہو سکتا ہے. شاہد نواز قادری کی جرمن بیوی جو ہے اس کے ساتھ اس کی شادی جرمن قانون کے تحت نہیں ہوئی اور نہ ہی ان کی شادی کہیں رجسٹر تھی. البتہ انہوں نے اسلامی طریقے سے نکاح کیا ہوا تھا اور اس جرمن خاتون سے ان کے 2 بچے بھی ہیں. پولیس اب اس بات کا قوی امکان ظاہر کر رہی ہے کہ یہ قتل شاہد نواز کی بیوی اور ان کے بھائی کے گٹھ جوڑ سے ہوا ہے. شاہد نواز قادری پچھلے 10 سال سے جرمنی میں مقیم تھے. اس سلسلے میں جو بھی اپڈیٹ ہوں گی وہ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے. دونوں ہی خبریں پاکستانیوں کے حوالے سے بڑی پریشان کن ہیں. شاہد نواز قادری تو چلے گئے، ان کا
لیے ہم دعا کر دے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کی خطائیں معاف کرے، اور جو بھی لوگ ان کے قاتل ہیں، جو بھی ان کے قتل میں شامل ہے، اس کو جرمن محکمے سے سخت سزا ہو۔ لیکن جو لوگ بوسنیا میں پھنسے ہوئے ہیں، جو پاکستانی جو کھلے آسمان کے نیچے زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں، جن کی حالت اس وقت بہت ہی بری ہے اور وہ کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے، یورپی یونین اور دیگر ادارے باتیں کر رہے ہیں، جرنلسٹ جا کے ان کی ویڈیوز بنا رہے ہیں، لیکن بطور پاکستانی حکومت پاکستان کا بھی یہ حق ہونا چاہیے، ان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے شہریوں کی مدد کے لیے پہنچیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو محفوظ رکھے اور حکومت پاکستان ایسے مواقع پیدا کرے کہ ماؤں کے نوجوان بچوں کو اپنا ملک چھوڑ کر یورپ کی ان یخبستہ سردیوں میں اس طرح کا کوچ نہ کرنا پڑے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، آئندہ پھر کسی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔